اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3462 3462 نمبر حدیث ہے۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی، اس رات میں ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات ناظرین 7ویں آسمان پر ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری جانب سے سلام کہہ دیجیے گا۔ ناظرین، کتنی پیاری بات ہے کہ شب معراج ہے اور امام الانبیاء ہیں اور اللہ کے خلیل ہیں علیہم السلام، اور اللہ کے خلیل امام الانبیاء سے علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری جانب سے اپنی امت کو سلام پیش کیجیے گا۔ اور ناظرین، کتنی سرور کی بات ہے، دل جھوم اٹھتا ہے کہ اللہ کے خلیل نے میرے رسول کی امت یعنی ہمیں اپنا سلام پیش فرمایا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ انہیں خبر دیجیے کہ جنت کی مٹی بہت زرخیز ہے، بہت اچھی مٹی ہے، اس کا پانی بہت میٹھا ہے، اور وہ خالی پڑی ہوئی ہے۔ اس کی باغبانی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے ہوتی ہے۔ عظیم مٹی ہوتی ہے نا، اس میں بیج بویا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی نگہداشت کی جاتی ہے، اس پر پانی جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے، پھر کہیں جا کر اس سے کونپلیں پھوٹتی ہیں، پودے نکلتے ہیں، پھر کہیں جا کر ناظرین پودے، فروٹس، پھل وغیرہ ملتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کی باغبانی کیا ہے؟ کچھ اور نہیں ہے، نیک کام ہے، اور ان میں سے ایک نیک کام یہ ہے کہ یہ پڑھا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ پڑھا کرو تو تمہارے باغ جنت میں لگتے رہیں گے۔ اور اسی سے ملتا جلتا قول شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ یا من یرید الجنت، اے جنت کے خریدار، شراؤہا، اسے کب خریدے گا؟ فرمائے کہ آج خرید۔ اس کے باغات، اس کی جو زمین ہے اس میں باغات کب لگائے گا؟ فرمایا کل کا انتظار نہ کر، آج۔ اس کی نہریں کب کھودے گا؟ نہروں میں پانی کب ڈالے گا؟ فرمایا کہ کل کا انتظار نہ کر، آج کر۔ اور یہ اس کی نہریں، اس کی نہروں کا کھودنا، اس کا پانی، اس کے باغات کے درخت، اس کے باغات لگانا زمین پر، فرمایا کہ یہ سارے تمہارے جو اچھے کام ہیں نا، یہ اس کی باغبانی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ناظرین جنت کی جو ہے وہ جنت میں درخت لگانا، جنت میں باغات لگانا، محلات تعمیر کرنا، تو یہ اس کا جو سبب ہے، یہ سارے نیک کام ہیں، یہ نیک کام کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، یہ نیک کام کر کے جنت کی اس زمین کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ مزید ہم عرض کریں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور
ناظرین، ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل اور اس کی آیت نمبر 69 کا سیکنڈ پورشن ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر کفرتم یہاں وقف کریں گے یا نہ کریں، دونوں صورتوں میں اسے کفرتم ہی پڑھا جائے گا۔ لام الف لا اس کا معنی ہے نہیں، یعنی یہاں رکنا جائز نہیں ہے۔ طبیعاً پڑھیں گے، وقف کی صورت میں دو زبر کی تنوین الف سے چینج ہو جائے گی، طبیعہ پڑھا جائے گا، آخر میں علامت وقف اندر 69 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 69 یعنی 69 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ فا ایک کلمہ، یغرقا دوسرا، کم تیسرا، بی چوتھا، ما پانچواں، کفرتم چھٹا، ثم ساتواں، لا تجدو جو ہے وہ آٹھواں، اور اس کے بعد لا نواں، علا دسواں، اور طبیعہ 11واں۔ کل یہاں پر 11 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ فا یغرقا، یغرقا، اب یہاں فا علیحدہ ہے، یغرقا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے فیغرقا۔ را کی نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا، اور کم اس کے ساتھ ملائیں گے فیغرقکم بما، بما، اچھا کم میں میم ساکن ہے، اس کے بعد با ہے تو میم ساکن کو غننے کے ساتھ پڑھیں گے فیغرقکم بما کفرتم، کفرتم، اور را ساکن ما قبل فا پر زبر ہے، را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا، لا تجدوا یہ اصل میں لی ہے، لیکن کم کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو لا پڑھا گیا، ملا کر پڑھیں گے لَكُم۔ یہ اصل میں علا ہے، نا کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو علی پڑھا جائے گا، علینا، بی علیحدہ، ہی علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے بی ہی طبیعاً، یہاں وقف کریں گے تو طبیعہ پڑھیں گے۔ ناظرین و سامعین، آئیے چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ تو سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں، ان کی ناظرین تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَيُغْرِقَكُم، فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لا تجدوا لكم علينا به تبيعا۔
ناظرین و سامعین، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبق آپ کا لکھا جا چکا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم کم ضمیر ہے، دوسرا ما، اور کم یہاں پر نمبر 1 آئے گا، نا ضمیر یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، اور تیسرا ہے طبیعہ، تو کل یہاں پر ناظرین دیکھا جائے تو 3 اسما موجود ہیں، کم، نا اور ہی، کم، نا اور ہی، نمبر 2 ماں، اور نمبر 3 طبیعہ۔ تو 3 یہاں پر اسما ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل یغرقا، پہلا فعل ہے یغرقا، دوسرا کفرتم، اور تیسرا لا تجدو۔ 3 افعال ہیں، یغرقا، اور دوسرا کفرتم، تیسرا لا تجدو۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا ہے فا، دوسرا ہے بی، تیسرا ہے ثم، چوتھا لی، پانچواں علا، بی گزر چکا ہے نمبر 2 میں۔ تو 5 ناظرین حروف ہیں۔ نمبر 1 فا، نمبر 2 بی، نمبر 3 ثم، نمبر 4 لی، نمبر 5 علا۔ ناظرین کل 5 حروف ہیں، کل 5 حروف ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ 3 اسما، 3 افعال اور 5 حروف، تو کل ملا کر 11 کلمات۔ ناظرین و سامعین، اب آپ دیکھ سکتے ہیں اسما میں کہ پہلا اسما کی طرف آ جائیں کہ کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں، اور یعنی متصل ہو تو کم کی شکل میں ہوگی، منفصل ہو تو انتم کی شکل میں ہوگی۔ کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں، اپنے۔ اس کے بعد نا، جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو نا کی شکل میں ہوگی، اور منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں ہوگی۔ نا یا نحنو اس کا معنی ہوگا ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب۔ ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں ہوتی ہے، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوگی۔ تو ہوا، ہو یا ہی اس کا معنی ہوگا وہ، اس، اس۔
اس کے بعد ناظرین ما ہے، ما اس میں موصول ہے اور موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ما قبل ما بعد سے ملا ہوا ہوتا ہے، لنک کرتا ہے، اسی لیے اس کو اس میں موصول کہتے ہیں۔ اور اس کا یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اس کا معنی جو جسے ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ طبیعہ، طبیعہ کسے کہا جاتا ہے؟ طبیعہ کہتے ہیں پیچھے کرنے والا، پیچھے کرنے والا، یعنی پیچھے کرنے والا، کسی کو پیچھے کیا جائے اسے طبیعہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ پہلا فعل ہے یغرقا، اصل میں تھا یہ یغرقو، یغرقو۔ اب یغرقا کیسے ہوا ناظرین کہ پیچھے سے یہ عطف چلا آ رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، یہ پیچھے سے عطف چلا آ رہا ہے تو اسی لیے قاف پر زبر ہے یغرقا۔ اب جانتے ہیں نا کہ ان جو ہے وہ نصب بھی دیتا ہے آخر کو اور فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے بھی کرتا ہے۔ تو یغرقا یہ کہ وہ غرق کرے، یہ کہ وہ غرق کرے۔ اس کے بعد ناظرین کفرتم، فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر حاضر اور اس کا معنی ہے تم نے کفر کیا۔ کفرتم اس کا جو مصدر ہے وہ ہے کفر ہے اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے لا تجدو، ناظرین یہ بھی اصل میں تھا لا تجدونا، فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ تم پاتے ہو، تم نہیں پاتے یا تم نہیں پاؤ گے، کیونکہ لا آ رہا ہے نا، لیکن اس کا عطف بھی پیچھے سے ہے، اسی لیے جو ہے وہ نون یہاں پر جمع کا حذف ہے، لا تجدو ہوا اور پھر اس کا معنی ہوگا یہ کہ تم نہ پاؤ، یہ کہ تم نہ پاؤ۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ پہلا حرف فا، اس کا معنی پس یہ تو ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ بی ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے اور سبب کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں پر سبب کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد ثم ہے، اس کا معنی ہے پھر۔ لی علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے، لیے واسطے۔ علا استعلا بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین مسامعین 11 کلمات ہیں، 11 کلمات میں کل ایک کلمہ ایسا ہے جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہ ہے کفرتم میں کفر۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ فا زبر فا، یا غین پیش یغ، را زیر ری، قاف زبر قا، کاف میم پیش کم، فیغرقکم، با زیر بی، میم الف زبر ما، فیغرقکم بما، کاف زبر کا، فا را زبر فر، تا میم پیش تم، کفرتم، ثا میم پیش ثم، میم زبر ما، ثم، لام الف زبر لا، تا زبر تا، جیم زیر جی، دال واو پیش دو، ثم لا تجدو، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لکم، عین زبر ع، لام یا زبر لی، نون الف زبر نا، علینا، ثم لا تجدو لکم علینا، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بی ہی، تا زبر تا، با یا زیر بی، عین دو زبر عن، تبیعا، ثم لا تجدو لکم علینا بہ تبیعا، یہاں وقف کریں گے تو تبیعا پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حیدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔
فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ جی ناظرین و سامعین، تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے ناظرین حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمہ پیش کریں گے، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ فا پس یغرقا وہ غرق کر دے، کم تمہیں، بی بسبب، ما اس کے جو، کفر تم نے کفر کیا، ثم پھر، لا تجدو تم نہ پاؤ، لا واسطے، کم اپنے، علا اوپر، نہ ہمارے، بی پر، ہی اس، طبیعہ پیچھے کرنے والا۔ ناظرین اس میں با جو ہے یعنی بی 2 مرتبہ ہے، تو بیما میں جو بی ہے یہ سبب کے معنی میں ہے، اور بیہی میں جو بی ہے وہ پر کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں فلاں زمین پر، فلاں پر، یہ اس معنی میں ہے۔ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا، اور تمہارے کفر کے باعث تم کو غرق کر دے، پھر تم ہمارے خلاف کوئی چارہ جوئی کرنے والا نہ پا سکو۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، اور اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ تفسیر میں ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 67 کی ہمیں عرض کرنی ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور سمندر میں جب تم پر کوئی آفت آتی ہے تو جن کی تم عبادت کرتے تھے نا وہ سب گم ہو جاتے ہیں ماں سوا اللہ کے، پھر وہ جب تم کو بچا کر خشکی کی طرف لے کر آتا ہے تو پھر دوبارہ تم اس سے اعراض کر لیتے ہو، منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان بہت ہی ناشکرا ہے۔ یعنی جب سمندری سفر میں تمہیں غرق ہونے کا شدید خطرہ لاحق ہوتا ہے، جب انسان فرض کر لیجئے کوئی اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والا بھی کسی کشتی میں ہے، یعنی بوٹ میں ہے یا کسی شپ میں جا رہا ہے، اچانک سمندری طوفان آ جائے، لہریں اچھل رہی ہوں، سر سے اوپر آ رہی ہوں، اور بالکل یہ اب خدشہ ہو کہ یہ بوٹ یا یہ شپ جو ہے وہ ڈوبنے کو ہے۔ ناظرین و سامعین یہ شپ یا بوٹ جو ہے وہ ڈوبنے کو ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، نافرمان قسم کا بھی ہو، نہ ماننے والا بھی ہو، تو اس وقت بھی اسے اللہ یاد آتا ہے۔ جی ہاں ناظرین یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اسے اللہ یاد آتا ہے۔ اچھا پھر وہ جب طوفان ٹل جائے اور کشتی یا جو ہے وہ سمندری جہاز جو ہے وہ اپنی جگہ پر خشکی پر پہنچ جائے تو پھر وہ اعراض کر لیتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ قرآن کریم نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، فرمایا کہ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل اکثرهم لا يعلمون۔ ناظرین یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 61 ہے۔ فرمایا کہ یا وہ جس نے زمین بسنے کو بنائی اور اس کے درمیان میں جو ہے وہ نہریں نکالیں، اور اس کے لیے فرمایا لنگر بنائے، اور دونوں سمندروں میں فرمایا آڑ رکھی، کیا اللہ کے ساتھ اور خدا ہیں؟ پھر ان میں اکثر لوگ جاہل ہیں۔ پھر آیت نمبر 62 میں فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اإلہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، یا وہ جو کہ لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کرتا ہے برائی اور تمہیں زمین کا وارث کرتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ اور خدا ہے؟ بہت ہی کم دھیان کرتے ہو۔ پھر آیت نمبر 63 میں فرمایا امن یہدیکم فی ظلمات البر
والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي أإله مع الله تعالى الله عما يشركون، یا وہ جو تمہیں راہ دکھاتا ہے اندھیریوں میں خشکی اور تری کی، اور وہ کہ ہوائیں بھیجتا ہے اپنی رحمت کی خوشخبری سناتے، کیا اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ برتر ہے اللہ ان کے شرک سے۔ تو ناظرین و سامعین، یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ تینوں آیات میں سورہ نمل کی آیت نمبر 61، 62 میں اور 63 میں یہی تمام چیزیں بیان فرمائیں۔ تو جب تمہیں کسی چیز کا خوف ہوتا ہے تو پھر اللہ کو پکارتے ہو، اللہ کو یاد کرتے ہو، اور جب وہ خوف زائل ہو جاتا ہے تو تمہیں اپنی پرانی روش پر جو ہے وہ آ جاتے ہو۔ ناظرین، یہاں پر بھی ہمارے معاشرے میں ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، الحمدللہ مسلمان بھی ہیں، لیکن ہمارے یہاں بھی عوام الناس کا یہ حال ہے کہ کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اس کے رسول کو مانتے ہیں، لیکن لاپرواہی والی زندگی، اور جب کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مشکل مرحلہ آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی ٹریجڈی ہو جائے تو فوراً سر پر ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح، مسجد کا رخ، اللہ اللہ اللہ، اور جب وہ تکلیف ٹل جائے تو پھر فوراً پرانی روش شروع ہو جاتی ہے۔ یہی حال ہمارا ہے کہ ہم حج کو جاتے ہیں، عمرے کو جاتے ہیں، بے انتہا روتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں کہ مولا ہم آئندہ نہیں کریں گے، لیکن جہاں پلٹ کر آتے ہیں تو ناظرین کچھ عرصے کے بعد پرانی روش، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانیاں، اس سے اعراض کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو چھوڑ دینا، پھر وہی پرانی روش۔ تو یاد رکھیں کہ حقیقی مومن وہی ہے کہ ناظرین غم میں ہو یا پریشانی میں ہو یا تکلیف میں ہو یا خوشی میں ہو، غم، تکلیفیں، پریشانیاں، یہ ساری چیزیں یا خوشی میں ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا نہیں بھولتا۔ حقیقت میں یہی ایمان ہے۔ اور یاد رکھیں ناظرین کہ میں یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ آپ کے لیے ایک مجرب نسخہ بھی ہے کہ حدیث قدسی میں نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرا بندہ یہ چاہتا ہے، اگر یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے غم میں، تکلیف میں، پریشانیوں میں اس کا ساتھ دوں، اس کے ساتھ رہوں، تو فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ خوشی میں مجھے یاد رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد ناظرین آیت نمبر 68 کی طرف آ جائیں کہ جس میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، وَإِذَا مَسَّكُمُ وَإِذَا أَفَأَمِنْتُمْ، فرمایا کہ أَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کی کسی جانب دھسا دے یا تمہارے اوپر پتھر برسائے، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز بھی نہ پاؤ۔ ناظرین و سامعین، اب یہاں پر اسی دوسرے انداز سے پھر سمجھانے کی کوشش ہو رہی ہے، پھر سمجھایا جا رہا ہے۔ خسف اور خسوف کا معنی ایک چیز کا دوسری چیز میں داخل ہونا، جسے کہا جاتا ہے چشمے کا پانی زمین میں دھس رہا ہے، تو ناظرین اس میں بھی خاسفہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ خشکی کے آنے پر بھی تم پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور تم کو خشکی کی کسی جانب زمین میں دھسا نہیں دیا جائے گا، تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح اس پر قادر ہے کہ تمہیں سمندر میں پانی کے اندر بھی غرق کر دے، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ تم کو زمین کے اندر دھسا دے۔ پھر جس طرح اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ زمین کے نیچے سے تم کو عذاب میں مبتلا کرے، اس طرح وہ اس پر بھی قادر ہے کہ زمین کے اوپر سے تم پر عذاب نازل کرے اور تیز ہوا کے ساتھ تم پر کنکریاں برسائے اور پھر تم اپنا کوئی مددگار نہ پا سکو۔ وہ اللہ جس نے تمہیں سمندر میں، دریا میں بچایا، وہاں کے تھپیڑوں سے بچایا، لہروں سے بچایا، سمندری دریائی طوفان سے بچایا، ہر قسم کے طوفان سے بچا کر تمہیں خشکی پر لایا، تو کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ خشکی میں ہی تمہیں مار دے؟ اور ناظرین ایسی قرآن کریم میں کئی مثالیں ہیں، ذرا پڑھیے کہ کہیں پر تو طوفان نوح آیا، نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا، پوری قوم ملیا میٹ ہو گئی، لیکن کہیں پر آپ یہ دیکھیں کہ پھر زلزلے بھی آئے، کہیں پر زمین میں دھسانے کے واقعات بھی ہوئے۔ تو قرآن کریم میں ہر جگہ موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ تو تم ذرا سوچو کہ جو تکلیف سے تمہیں چھڑا سکتا ہے،
تو وہ تمہیں دوبارہ آسانی سے تکلیف کی طرف نہیں لے جا سکتا. تو یہ کون سی لاجک ہے کہ تم آسانی میں آ کر اپنے رب تعالیٰ کو بھول جاتے ہو؟ اسی لیے آسانیوں میں، خوشیوں میں اپنے رب تعالیٰ کو ضرور یاد کیا کرو، تو وہ غم میں، پریشانی میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اپنا پختہ یقین رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، اور چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں. اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے، کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ شاہیوال سے. سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا. اور تمہارے کفر کے باعث تم کو غرق کر دے، پھر تم ہمارے خلاف کوئی چارہ جوئی کرنے والا نہ پا سکو گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. کہاں سے؟ شاہیوال سے. سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا. اور تمہارے کفر کے باعث تم کو غرق کر دے، پھر تم ہمارے خلاف کوئی چارہ جوئی کرنے والا نہ پا سکو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ مجھے سب سیالکوٹ سے افضا عظیم. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا. ترجمہ: اور تمہارے کفر کے باعث تم کو غرق کر دے، پھر تم ہمارے خلاف کوئی چارہ جوئی کرنے والا نہ پا سکو. اچھا، یہاں پر کفرتم ثم کفرتم میں یہاں جو ہے وہ جی. تم میں میم ساکن پر غنہ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ وعلیکم. ہاں ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیں. ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیں. ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجیے. میرے خیال میں میری آواز ان تک نہیں پہنچ رہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا. اور تمہارے کفر کے باعث تم کو غرق کر دے، پھر تم ہمارے خلاف کوئی کرنے والا نہ پا سکو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ابریش بیٹا سنائیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا. ترجمہ: اور تمہارے کفر کے باعث تم کو غرق کر دے، پھر تم ہمارے خلاف کوئی چارہ جوئی کرنے والا نہ پا سکو. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arbyqtv.tv پر آپ ہمیں
فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اور ناظرین ہمارا جو سوشل میڈیا جو ہے وہ آپ اسے بھی جوائن کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر ناظرین یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائیے کا جو بھی ایپیسوڈ دیکھنا چاہیں تو آپ اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور ناظرین ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے, اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجئے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا. مجھے بھی مدینے بلا میں